مجھے کہنے لگی میں نے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، میں نے ان کو عیدی دینی ہے، ایسا کرو کہ مجھے کچھ پیسے دو۔ میری جیب کے اندر صرف 30 ریال تھے، which is nothing، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاؤں کہ میں بالکل خالی جیب۔ مین روڈ آ گئی، کہتا ہے وہاں پر میں ابھی پہنچا ہی ہوں تو ایک گاڑی نے ہارن دیا مجھ کو۔ خامد فوت ہو چکا ہے، بیوہ ہے اور 5 بچیاں ہیں، اور عید جو ہے وہ بالکل سر پہ آ گئی اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ایک زمانے میں نہایت غریب تھا۔ ریاض کے جنوب میں ایک محلہ ہے جو منفوہہ کہلاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ منفوہہ یہ ایک زمانے میں ایک بستی ہوتی تھی، اور میں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا تو اس زمانے میں بھی یہ بستی موجود تھی، وہ بڑی پرانی بستی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے 1982 سے، یعنی کم و بیش کو 45-46 سال جو ہیں وہ تقریباً پلس مائنس کو گزر چکے ہیں۔ خیر عزیزو، یہ محلہ جو اس زمانے میں میں نے دیکھا ہوا ہے، بارہا دیکھا ہوا ہے، یہ محلہ اس زمانے میں متوسط سے جو کم لوگ تھے، غریب کہہ لیجیے مقابلتاً، اور اس زمانے میں زیادہ تر سعودی رہتے تھے وہاں پر۔ خیر یہ جو واقعہ ابو محمد ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں اس زمانے میں نیا نیا پیسہ آنا شروع ہوا، گورنمنٹ نے قرضے دینے شروع کیے۔ یہ ایگزیکٹ 1982 کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر جو ذرا سا بھی امیر آدمی تھا نا، وہ کیا کیا کہ وہ اس نے اچھی جگہوں پہ، اچھے محلے میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، یہاں پہ اپنے گھروں نے بیچ دیے یا کرائے پہ دے دیے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں ایک سکول میں ایک بڑی معمولی سی ملازمت تھی، میری تنخواہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1200 ریال، ہاں جی، یہ 1300 ریال، اس زمانے میں اتنی تنخواہیں ہی تھیں۔ خیر کہتا ہے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، میرا مکان اپنا تھا لیکن وہ کچا تھا۔ ایسا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ کہتا ہے میری 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی آخری عشرہ رمضان شریف کا، مجھے کہنے لگی ابو محمد میں نے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، میں نے ان کو عیدی دینی ہے۔ ہمیشہ وہ عیدی دیتے ہیں، اس دفعہ میری خواہش ہے کہ میں پہلے عید سے 2-4 دن پہلے میں جاؤں اور میں جا کے ان کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ پیش کروں، ایسا کرو کہ مجھے کچھ پیسے دو۔ کہتا میں نے کچھ کہا اچھا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ وہ تو چلی گئی۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب دیکھی تو میری جیب کے اندر صرف 30 ریال تھے، یعنی 30 ریال which is nothing، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ خیر کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آخری عشرہ تھا، میں نے روزہ رکھا، فجر کی نماز ادا کی، گھر آ گیا، اور گھر آ کے جو مجلس تھی نا اپنی، اس مجلس کے اندر میں اکیلا تھا۔ میں نے اشراق پڑھی، جی 2 رکعتیں پڑھی، پھر لمبی دعا کی، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں میری بیوی آ گئی۔ اچھا مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگنے ہیں، تو میں نے ایک بہانہ لگایا، میں نے کہا کہ محمد وہ فلاں جگہ میری اپوائنٹمنٹ ہے، موعد ہے۔ کہنے لگے کون سا ایسا وقت ہے، آدمی ہے جو تمہیں اس وقت تمہارے ساتھ ملاقات کرے گا؟ میں نے کہا کہ بس وہ میرے ساتھ، میں کہتا کہ ایسے ہی میں نے ہوا میں تیر چلایا، اس لیے کہ میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ پیسے مانگنے کے لیے آئی ہے۔ خیر اس کو تو میں نے بھجوا دیا، ٹرکا دیا اس کو۔ کہتا کہ میں نے اللہ سے لمبی دعائیں مانگی، میں نے کہا یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاؤں کہ میں بالکل خالی جیب۔ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا بغیر کسی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس طرف اللہ نے چاہا میں چل دیا۔ کہتا ہے چلتے چلتے میں اپنے تو جب گلی کے اپنی نکڑ پہ پہنچا، مین روڈ آ گئی، کہتا ہے وہاں پر میں ابھی پہنچا ہی ہوں تو ایک گاڑی نے ہارن دیا مجھ کو۔ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو کے میں نے گاڑی کو دیکھا۔ اس زمانے میں اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل گاڑیاں، یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تقریباً 45 سال یا 43 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ خیر کہتے میں نے دیکھا
تو ہمارے محلے کا ایک بچہ، ہاں جی، ایک نوجوان جو پہلے ہمارے محلے میں رہتے تھے، امیر آدمی تھے، انہوں نے محلہ تبدیل کر لیا، انہوں نے اپنا گھر جو ہے ایک پوش علاقے میں بنا لیا. تو وہ لڑکا جو ہے نوجوان وہ نیچے اترا، اس نے مجھے یا ام کہتے ہوئے میرے آگے بڑا، ہاتھ ملایا. میں نے کہا بھتیجے آج افطاری میرے ساتھ کرنا. اس نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور کسی وقت کریں گے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا ایک گفٹ ہے جو میرے والد نے آپ کے لیے دیا تھا اور یہ کہا تھا، اور آپ کو قسم ہے کہ آپ نے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور اس کو گھر جا کے کھولنا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا کہا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس نے کہا ابو میرے والد نے مجھ کو یہ کہا تھا، ابو نے یہ کہا تھا کہ اس کو صرف آپ نے گھر جا کھولنا ہے. کہتا ہے کہ وہ زبردستی جس کو کہتے ہیں چھوٹا سا وہ ایک بنڈل کہہ لیجیے یا جو بھی باہر ایک لفافہ وہ دے کے وہ چلا گیا. کہتا ہے وہ جیسے ہی وہ گیا، اب میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. اچھا گھر پہنچا تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا. کہتا ہے کہ میں نے اپنی جیب سے وہ نکالا، اس کو میں نے جب کھولا تو اس کے اندر 5,000 ریال تھا. کہتا ہے کہ میں نے بلا شبہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تیرا شکر ہے، ابھی میں دعا مانگ کے گیا تھا، ہاں جی، ابھی اللہ تعالیٰ تو نے میری دعا سن لی اور اس کو پورا بھی کر دیا. اس کی کتنی شدید مجھے ضرورت تھی. کہتا ہے میں خوشی کے مارے میں نے اپنی جا کے بیوی کو جگا دیا. میں نے کہا بھلی مانس اٹھو. میں نے کیا کیا، اس میں سے اس کو نہیں میں نے بتایا، میں نے 500 ریال نکالے اور میں نے اس کو کہا کہ یہ 500 ریال ہے، اس سے تم اپنے والدین کو گفٹ پیش کرنا. بولو جی وہ بھی خوش ہو گئی. اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی، یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں، کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا. میں نے بالآخر بتا ہی دیا کہ وہ جو فلاں ہمارا محلے دار تھا، ہمارا ہمسایہ تھا، اور وہ اس علاقے سے اب وہ کوچ کر کے پوش علاقے میں چلا گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ یہ پیسے بھجوائے ہیں. کہنے لگی ابو محمد میں تمہیں ایک مشورہ دوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہمارے چند گھر چھوڑ کر ایک گھرانہ ہے جس میں یتیم بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں ان کی. خامد فوت ہو چکا ہے، بیوہ ہے اور 5 بچیاں ہیں، اور عید جو ہے وہ بالکل سر پہ آ گئی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ابو محمد ایسا نہیں ہو سکتا کہ 500 ریال ہم ان پیسوں میں سے ان کو دے دیں. کہتا ہے میں نے کہا برکت اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی یتیم کی کسی بیوہ کی ہم مدد کریں. کہنے لگا کہ میں نے جب اس نے یہ مجھے بات کہی نا کہ 500 دو، کہتا ہے کہ میرا ایسے ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. میں نے کہا 500 میں کیوں دوں؟ مجھے بیٹھے بٹھائے میں تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے 5,000 مل گیا ہے. اور عزیزو اس زمانے میں 5,000 ریال بہت بڑی رقم تھی. بھئی جس کی تنخواہ 1200-1300 ریال ہو، اس کو اگر بیٹھے بٹھائے 5,000 مل جائیں. لو جی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں واقعے کو. کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا 500 نہیں دیں گے، ان کو 2,500 ریال دیں گے. اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے، الحمدللہ. لو جی میں کہتا ہے کہ میں نے وہ گن کے 2,500 ریال اس کو دے دیے. 500 میں اس کو پہلے دے چکا تھا، 2,000 ریال میری جیب میں تھا. اب اگلی بات سننے والی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس نے اسی دن ان کو پیسے وہ پہنچا دیے اور نے کہا کہ جو بھی کہ بھائی یہ عید آنے والی ہے یا جیسے بھی تھا، خبر 2,500 ریال ان جو یتیم بچیاں تھیں یا بیوہ تھی ان کو پہنچ گئے. کہنے لگا کہ میں ظہر کی نماز جب پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے محلے کا ایک اور نوجوان مجھ کو نظر آیا. یہ وہ گھر تھا جو کہ ہمارے محلے کو چھوڑ کر پوش علاقے میں جا بسا تھا، اور اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میری جیب کے اندر ایک لفافہ یہ کہتے ہوئے ڈال دیا کہ میرے والد محترم نے آپ کو یہ عید کی سلامی بھیجی ہے، عیدی بھیجی ہے، آپ اس کو قبول کریں. کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں جب گھر آیا تو میں نے کھولا، اس کے اندر 5,000 ریال تھا. گویا 2,500 اس نے دیا صبح اور
یعنی زور کے بعد اس کو جو ہے کتنا مل گیا؟ ڈبل مل گیا، 5,000 ریال مل گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فیصلہ سنایا، میں نے کہا بھلی مانا سنو، میری جیب میں اب 7,000 ریال ہیں، اور اس زمانے میں جو پرانی 1.8 گاڑیاں ہوتی ہیں نا 1.8، وہ تقریباً 2-2.5 ہزار ریال کی مل جاتی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے اب یہ نوکری نہیں کرنی، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ عید گزری تو میں نے کیا کیا کہ میں جو سبزی منڈی تھی وہاں پر چلا گیا۔ اب میں نے وہاں پر جا کے جو ہے وہ تھوڑی بہت محنت مزدوری شروع کر دی، اور میں نے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ ہفتہ 10 دن لگے، مجھے کام کی سمجھ آ گئی۔ اس دوران میں ہر چند کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے 2-2.5 ہزار ریال کی وہ گاڑی وانٹ خرید لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد وہ جو جگہ تھی نا جہاں پہ وہ سبزی منڈی تھی، وہاں پر ایک جگہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جی تھڑی ایک مل گئی، اس کو ایک جگہ اس کو مل گئی جس کی نقل قدم اس کو کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکے پہ اس نے وہ جگہ لے لی، اس کو اس نے پیسے دے دیے، پیسے تو موجود تھے اس کے پاس۔ اچھا جی، اب اس نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، کہتا ہے حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں 5 ریال کی چیز خریدتا، 10 ریال میں بیچ دیتا، 10 میں خریدتا، 20 میں بیچ دیتا، 100% ان کو منافع ہوتا تھا۔ وہ جگہ چونکہ میں نے وہ بستہ لگانے کے لیے، وہ سبزی فروخت کرنے کے لیے میں نے خریدی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے اس کا کرایہ کو نہیں دینا ہوتا تھا، اور میری وانٹ اپنی تھی جی۔ اس لیے کہتا ہے کہ الحمدللہ دنوں کے اندر میرے حالات تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ سننے والی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں چند سال گزرے، میرے پاس الحمدللہ اتنے پیسے آ گئے، میں نے اپنا گھر پوش علاقے کے اندر خریدا، میں نے 1 دکان نہیں، 2 دکانیں نہیں، کئی دکانیں میں نے بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ پیسہ کمانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے 1 زمین خریدی، میں نے اس کو بیچا، اور اس میں سے خوب منافع ہوا، دوسری خریدی، تیسری خریدی۔ کہتا ہے کہ ایک بات میں نے کی، پیسہ میرے پاس آیا، الحمدللہ دولت آئی، ریل پیل ہوئی، میں اس گھرانے کو، وہ جو یتیم بچیاں تھیں، وہ جو بیوہ عورت تھی، میں ان کو نہیں بھولا۔ میں ہر مہینے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو مستقل ان کو تنخواہ میں دیتا رہا، ان کے خرچے دیتا رہا، ان کی تعلیم کا خرچہ، ہر چیز جو تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے ذمہ لے لی۔ اور ناظرین کرام، یہ شخص جو ہے جس وقت ہم آپ کو یہ کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت ریاض کے جو امیر اور کامیاب تاجر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ابغونی بضعفائکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ آپ نے فرمایا میرے لیے جو غریب ہیں تلاش کرو، جاؤ دیکھو، ان کی مدد کرو، ان کو خوشیاں مہیا کرو۔ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں جو مدد کی جاتی ہے، وہ ان ضعیفوں، ان کمزوروں، ان غریبوں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فضل و کرم کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ واقعات کیسے لگتے ہیں اس کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارا جو سبسکرائبشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا تیز کیجئے۔ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس چینل کو آپ اشتراک کیجئے، اس کے حصے دار بنیے، اور اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ روشنی جو ہے اور زیادہ آگے بڑھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔